مصیبتیں تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے وہی آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے۔ زیادہ لاڈلا ہوگا تو وہ آزمایا بھی جاتا ہے۔ اس آستانے کے قرب و جوار میں رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دین کی خدمت کے لیے یا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کے لیے یا اولیاء کے آستانوں کی حفاظت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے تو یہ بات تمہاری بھی خوش بختی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں تمہیں چنا ہوا ہے۔ جو بھی حالات ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، علن شریف کے متعلق غیور مسلمانوں نے بڑی تکالیف بھی یہاں پر اٹھائی ہیں، مصائب بھی اٹھائے ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے سے مشہور بھی ہے، یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے لیے ایسی ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں، خامخواہ آپ لوگ جوش میں آ جاتے ہو، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں۔ میاں یہ بات گھر والوں کو بھی کہی جا سکتی ہے، گھر میں زیادہ مصیبتیں آ رہی ہوں، گھر میں تکلیف ہو، راشن پانی کی قلت ہو تو انہیں بھی صبر کے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اس میں کیا بڑی دقت کی بات ہے۔ آپ سب کے لیے بھی، کل امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا پاورفل ہے، اور اسی وجہ سے آج میں جدھر سے گزرتا ہوں دیکھا کہ جس بنیاد پر ہماری زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی اب بچے بچے کی زبان پر وہ جملہ آ گیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ دستور ہے، جہاں سے اس کے دین کو دبانے کی کوشش کرتے وہیں قوت سے اللہ اس دین کو ابھارتا ہے، وہیں سے ابھرتا ہے دین۔ بہت سارے ایسے علاقے ہم نے دیکھے جہاں پر بھی اسلام اور سنیت کو دبانے اور ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئی ہیں، رب تبارک و تعالی وہیں سے جیالوں کو پیدا بھی کرتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا جیل کیا ہوتی ہے، سلاخیں کیا ہوتی ہے، قید کیا ہوتی ہے، ایک الگ سے تصور بھرا ہوا تھا کہ کرمنل لوگ اپنے اپنے سزائیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس وقت مجھے لے کر کے سنتری اندر جا رہے ہوں، بیرکوں میں موجود قیدی مجھے دیکھ کر کے ہی پکارنے لگے مولانا آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ ان کو کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا؟ باہر ابھی ہلہ چل رہا ہے، باہر ابھی سب شور و غوغا ہے، ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ ان کو کون بتایا، ہم تو ویسے ہی نروس اندر جا رہے تھے بھوکے اور پیاسے، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ جہاں سے تم دبانے کی کوشش کرتے ہو اللہ وہیں سے ابھارتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دین اسلام جس سے آپ وابستہ ہیں، ہر زمانے میں اس پر قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ یہ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے جس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنے زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سید الشہداء رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی؟ کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی، اپنے پورے خاندان کی، یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو جتنا محبوب ہو اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو۔ صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ جیسے کہ آج کے حالات پر جہاں کوئی بھی مسئلے نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں میں صرف اور صرف کھانے پینے کی وجہ سے چربی زیادہ آ گئی اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین تو بڑا آسان ہے، ہمیں کوئی مصیبت آئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔
आपने कभी सुना वो बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की गलियों में क्यों घसीटा करते थे, गरम रेत पर नंगी पीठ क्यों सुलाया करते थे? इसी दीन को तुम तक पहुंचाने के लिए। वो सैयदा सुमैया जो इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं, उनकी शर्मगाह पर तीर मारकर मक्का वालों ने शहीद किया था। अजीज, आपने इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं सुना? बगदाद के बाजार में नंगी पीठ उन पर कई मर्तबा कोड़े मारे गए थे। 5 लाख हदीसों का हाफिज कई मर्तबा वक्त के जालिम खुलफा के दरबार में इस अजीम कुर्बानी का सामना करता रहा। और एक दो नहीं कुर्बानियों की मिसालें बेशुमार हैं। हम पढ़ते थे कभी अंदर कैद के वक्त ज्यादा गुजरता जा रहा है, कुछ हालात सही नहीं लगते, तो उस वक्त घबराहट होती, तो इन्हीं मशाइख और बुजुर्गों को देखा तो फिर अपनी तकलीफ हेच नजर आती है। सैयदना इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम जाफर सादिक के वो अजीम बेटे जिनको 7 साल तक ऐसी कैद में रखा गया था कि उन्होंने सूरज भी नहीं देखा, सूरज नहीं देखा था, अंधेरी कोठरी में, फिर जहर दे करके जेल के अंदर ही उन्हें मार दिया गया था। उनका जनाजा वहीं से निकला था। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, ये अहले बैत में से हैं, उनको 20 साल तक कैद की मशक्कतों में रखा गया था। 20 साल किसको कहते हैं? जिंदगी आधे से ज्यादा गुजर चुकी होती है। हजरत सईदना मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी, अकबर ने उनको ग्वालियर की जेल में कितने सालों तक कैद रखा? 8 साल तक। और ये वो उलमा ज़बील एहतराम है, ये मशाइख व सादात हैं जिन्होंने इस दीन पाक के लिए कुर्बानियां दी। वजह क्या थी? सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्लों तक इस्लाम का सच्चा चेहरा सही सलामत आ जाए। आज जो तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं, जो तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, या ये बुलंदो बाला मीनारे नजर आते हैं, मस्जिदों की रौनकें हैं, या हमारी मेंबरों और महफिलों की जो रौनकें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज के पैसे वालों और सेठों की मदद की वजह से नहीं। लोग ये समझते हैं कि दीन गूगल से फैल गया है। आज जो हर बच्चा ये समझता है कि अपने दीन के मसाइल गूगल से सर्च कर लूंगा, मालूम हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, इस दीन को तुम्हारे घरों तक आने में बहुत सारी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा है। अगर आज दीन के लिए कुछ कुर्बानियां देने की बात आए काएं शाएं ना करो, बल्कि ये दीन वो है जहां पर खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। आज भी मैं आपसे कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कैद। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अभी मिंबर पर खड़े होकर वही फिर पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से 8 महीने अंदर जाकर के आया। लोग ये कहते भी हैं कि फिर से वही तुम्हारा तरीका शुरू हुआ। मेरे अजीजों, कल भी हम गलत नहीं कह रहे थे, आज भी हम गलत नहीं कह रहे हैं। गलत कहते तो उससे डरते थे। अगर हुजूर पाक के इश्क की बात करना ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे और 100 बार करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहब्बत मुस्तफा में बात करना जुर्म है तो 100 बार क्या, 1000 बार क्या, अरे सरेदार भी करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे मैं कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है जिससे खौफ और हिरास का माहौल आज पूरे हम हर इलाके में देख रहे हैं। डरे सहमे हुए लोग अपनी दाढ़ियां कटवाए, अपने टोपियां छुपवाए और एक लिबरल बनने की कोशिश करते हैं और एक न्यूट्रल आदमी बनकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। नामों को भी छुपाया। कुछ नहीं होगा। ना तुम्हारी दाढ़ी तुम्हें मौत ला सकती है, ना तुम्हारी टोपी तुम्हें मौत ला सकती है। एक बात याद रखना, रब तबारक व तआला जब तक ना चाहे, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर से भी मौत हो सकती है, और अगर रब ना चाहे तो किसी मोदी योगी से भी मौत नहीं आ सकती। आप क्या समझते हो कोई मौत का फरिश्ता है जो डरा रहा है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन रखो। आप ये कह रहे हैं, फिर से हम वो कह रहे हैं, क्या होगा? हमें जिस जगह से गुजारना था गुजार लिया और गुजरते रहेंगे इंशाअल्लाह, और ये बोलते रहेंगे इसलिए कि हमें पता है हमारी गर्दनें कट जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में यही हो सकता है। इससे इस्लाम खत्म नहीं होता, इससे इस्लाम खत्म नहीं होता। आपने कभी देखा है हमसे पूछने वाले कि हालात के एतबार से आप डरते क्यों नहीं हो? हमने इन लाइटों को देखा है, इनके अतराफ जो पतंगे आते हैं, उड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं जानते हैं? परवाना कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े जो आते हैं इनको क्या कहते हैं? परवाना। और ये शमा के अतराफ घूमते फिरते हैं, क्यों आते हैं ये? इनको रोशनी की जरूरत है या क्या है?
نہیں میرے عزیزوں، یہ پروانے جان دینے کے لیے آتے ہیں. شمع کیا طرح گھومتے پھرتے ہیں اور جان دے کر چلے جاتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، ایک مرا، دو مرا، تین مرے، ان کو دیکھ کر کے دوسرے کیڑے پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سارے بھائی تو اس روشنی کے اطراف مر رہے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ نہیں، ان پروانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے. ارے میاں تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارے بھائیوں کی موت ہو رہی ہے پھر بھی ہم شمع کے اطراف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سن، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں شمع کے اطراف گھوم کر جان دینے کے لیے. اسی طرح میں آج سے کہتا ہوں، جو دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے پھر بھی آپ عزت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات میں عشق مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے. ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اس کام کے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ بات اب بات آ گئی ہے، ہم جس آستانے کے پاس ہیں، انصار صحابہ کی آل میں سے وہ بزرگ آتے ہیں جن کے اور اس کی تقریبات کے موقع پر ہم حاضر ہیں. حضرت لاڈلے مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق اب بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بچا کیا ہے، کچھ نہیں بچا. غربت ایسی آ گئی ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے پارٹیاں بدل رہے ہیں، جماعتیں بدل جا رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں، اس کے لیے انصار صحابہ کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. سنی مسلمانوں، ہم غریب ہی صحیح، ہمارے حالات بہت پیچیدہ ہی صحیح، اس لیے کہ مجھے کبھی کبھار جلسوں میں جانے کے وقت لوگ جو پہلے سے کہتے ہیں کہ حضرت یہاں یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے، سن سن کر کے میں سوچتا ہوں کس معاملے میں بات کریں. اخلاق میں بگاڑ، لڑکیوں کی بے پردگی، نشہ کا عام ہونا، بے حیائی، گناہوں کے اڈوں پر رات دن گزر بسر، انٹرنیٹ کی بلا نے نوجوانوں کے دین کا تو قتل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہونے کو آ گئی. بہت سارے مسائل ہیں، کس کس پر بات کریں سمجھ نہیں آتا. تو پھر ہم گھوم پھر کر کے آتے ہیں، سب کا علاج ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. کون کون سی برائی کا ذکر کریں اور ان کا سد باب کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایک بات دل میں یہ آتی ہے کہ ہم اتنے ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، یہ جماعت اس کا کوئی قائد ہی نہیں رہ گیا، یہ بے قائد کے بے پرچم کے تتر بتر ہے، بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی ہی بیکورڈ ہے. تو پھر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں یہ 24 گھنٹے پھر میڈیا ہم پر بھوکتی کیوں ہے؟ کیوں بھوکتی ہے؟ اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو خاطر میں ہی نہیں لانا چاہیے. جن کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو تو وہ تو ذکر کے بھی لائق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس چینل کو بھی کھول کے دیکھو، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہمارا برقع، ہماری مسجد، مینار، کبھی گنبد، کبھی قرآن، کبھی حدیث، یہی ساری چیزیں نشانے پر کیوں ہیں؟ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یہ بات غلط پھیلائی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ بات غلط پھیلائی گئی اور ہم کو ڈر اور سہم کے رہنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہو، بیکورڈ ہو. حالات تو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کے تو بتا رہے ہیں نہیں ٹوٹے بکھرے ہوئے نہیں ہو. وجہ یہ ہے کہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اقبال نے جو کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا.